بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں شکیل ملک آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی ریٹائرمنٹ کے حوالے سے ایک اعلان تو کر دیا گیا، کیونکہ سپریم کورٹ کی طرف سے ایک نوٹس جاری کیا گیا ہے جو کہ فل کورٹ ریفرنس کا نوٹس ہے۔ 25 اکتوبر کو یہ ہونے جا رہا ہے۔ پھر اس کے علاوہ سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کی طرف سے قاضی فائز عیسیٰ کے اعزاز میں الوداعی ڈنر دیا جا رہا ہے، جو کہ 24 اکتوبر کو دیا جائے گا۔ اور اب ان خبروں کے بعد میرا خیال ہے کہ کلیئر نہیں ہو گیا معاملہ کہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب جو ہیں وہ ریٹائرڈ ہو رہے ہیں اور گھر جا رہے ہیں، لیکن انفارمیشن کی بنیاد پہ اتھینٹک نیوز ہے۔ نیوز یہ ہے کہ قاضی فائز عیسیٰ نہیں جا رہے، کیونکہ ایک اہم ترین اعلیٰ ترین شخصیت ایکٹیو ہوئی ہے، اور ان کے ایکٹیو ہونے کے بعد اس قوم کے لیے بڑی خوشخبری ہے، اور وہ خوشخبری یہ ہے کہ قاضی فائز عیسیٰ نہیں جا رہے۔ 25 اکتوبر سے پہلے وہ تمام کام مکمل کر لیے جائیں گے کہ جن کے بعد قاضی کا رہنا اور شاہ جی کا جانا یہ نوشتہ دیوار ہوگا۔ وہ کیا ہوگا، کیسے ہوگا، یہ ایکسکلوزیو تفصیلات آپ دوستوں کے ساتھ شیئر کروں گا، لیکن اس سے پہلے تحریک انصاف ایک بار پھر برے طریقے سے ایکسپوز ہوئی ہے۔ اور خیر، میں تو ہمیشہ اس بات کا قائل ہوں کہ تحریک انصاف نہ تو کوئی سیاسی جماعت ہے اور نہ ہی انہیں ملک کا مفاد عزیز ہے، بلکہ وہ پاکستان کو ڈیسٹیبلائز کرنے کے لیے ہمیشہ ایک سازشی کا کردار ادا کرتے ہیں۔ وہ پاکستان کو سیاسی عدم استحکام کا دوچار کرنے کے لیے تو دو کرتے ہیں۔ اور وجہ کیا ہے؟ وجہ صرف یہ ہے کہ اگر سیاسی عدم استحکام ہوگا تو پھر ملک میں معاشی استحکام نہیں آ سکے گا، کیونکہ جس ملک میں انسرجنسی جیسی صورتحال ہو، جہاں پہ افراتفری ہو، ہیجان ہو، اس ملک میں کون سرمایہ کاری کرے گا؟ کون آئے گا جو آ کے اپنا پیسہ لگائے گا؟ اور اس ملک کا سرمایہ کار، صنعت کار بھی پیسہ نہیں لگائے گا، کیونکہ اسے خوف ہوگا نا کہ کل کو پتہ نہیں کیا ہونا ہے، کیا صورتحال بن جائے گی، اس کا پیسہ جو ہے وہ ڈوب جائے گا۔ تو یہ ایک خوف رہتا ہے، اور تحریک انصاف پاکستان کو اسی خوف میں مبتلا رکھتے ہوئے دیوالیہ کرنا چاہتی ہے، اور اس کے لیے انہوں نے عملی طور پہ بھی اقدامات کیے۔ عمران خان کی طرف سے IMF کو خط لکھے گئے۔ عمران خان کے ایما پر تحریک انصاف والوں نے IMF آفس کے باہر امریکہ میں احتجاج کیے۔ پھر اس کے علاوہ امریکہ میں لابنگ فرمز کی خدمات حاصل کر کے پاکستان کی الیکٹڈ گورنمنٹ کو پریشرائز کرنے کی کوشش کی گئی، قراردادیں منظور کروائی گئیں۔ برطانیہ میں وہاں پہ بھی لابنگ فرمز کے ذریعے جو ہے وہاں پہ پارلیمان کے اندر اجلاس منعقد کیے گئے۔ ویسے ہی وہ ایک سازش اور ایک پاکستان کی عوام کے ساتھ دھوکہ کرنے کی کوشش کی گئی کہ وہاں کے برطانوی پارلیمان کی جو بلڈنگ ہے وہاں پہ ایک کانفرنس روم کرائے پہ لے کے ایک چھوٹی سی وہاں پہ جو ہے وہ سیمینار ٹائپ تقریب منعقد کی گئی، اور اسے نام دیا گیا کہ جی یہ برطانوی پارلیمان کا اجلاس ہوا ہے، اور یہ مطلب فراڈ کرنے کی کوشش کی گئی نا۔ تو بنیادی طور پہ تحریک انصاف والے ہیں تو فراڈی ہی، لیکن ان کا جو مطمع نظر ہے وہ ہے پاکستان کے دشمنوں کا ایجنڈا کمپلیٹ کرنا۔ ظاہر پاکستان کے جو دشمن ہیں وہ چاہتے ہیں کہ پاکستان معاشی طور پہ مستحکم نہ ہو، پاکستان میں ایک خانہ جنگی جیسی صورتحال ہو، پاکستان لیبیا، شام اور عراق جیسا جو ہے اور افغانستان جیسی یہاں پہ صورتحال ہو جائے، تاکہ ان کو پاکستان کا جو ایٹمی پروگرام ہے اس پر قبضہ کرنے کا موقع ملے، اور پھر پاکستان پہ قبضہ کرنے کا موقع ملے۔ لیکن انشاءاللہ تعالی پاکستان نے تا قیامت قائم رہنا ہے، اور پاکستان کے دشمنوں کے یہ جو ناپاک عزائم ہیں یہ کسی صورت کامیاب نہیں ہوں گے، کیونکہ پاکستان سے محبت کرنے والے 25 کروڑ عوام جو ہیں وہ کسی صورت بھی سازشوں کو کامیاب نہیں ہونے دیں گے۔ اب تحریک انصاف کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے، تحریک انصاف اس کی حقدار ہے۔ ابھی ڈی چوک میں احتجاج ان کا برے طریقے سے ناکام ہوا، پنجاب میں انہوں نے احتجاج کی کال دی، ناکام ہوئی۔ ابھی کل ملتان اور ساہیوال میں لوگوں نے جو ہے وہ عمران خان اور تحریک انصاف کی، عمران خان ہی ہے نا، یہ تحریک انصاف کی کال کو مسترد کیا، اور اب تحریک انصاف کی طرف سے پنجاب کے دیگر ڈویژن میں اور اضلاع میں جو احتجاج کی کال دی گئی تھی، جس میں جو ہے وہ
ڈیرہ غازی خان ڈویژن میں ہونا تھا، پھر اس کے علاوہ جو ہے گجرانوالہ، فیصل آباد، لاہور جو ہے یہاں پہ احتجاج ہونے تھے، اور یہ سارے کے سارے جو ہے وہ کال واپس لے لی گئی ہیں، منسوخ کر دی گئی ہیں۔ لیکن تحریک انصاف نے اپنی سازش جو ہے اس کو وائنڈ اپ نہیں کیا، وہ اپنی سازش سے پیچھے نہیں ہٹے، کیونکہ تحریک انصاف نے ایک بار پھر 15 اکتوبر کو اسلام آباد ڈی چوک میں احتجاج کی کال دے دی ہے۔ ہم پہلے بھی کہتے تھے کہ یہ جو 4 اکتوبر 5 اکتوبر کی ہے نا احتجاج کی کال، یہ سازش ہے، یہ مقصد ہے ڈی چوک میں قبضہ کرنے کا، تاکہ اگر ڈی چوک میں انتشاری بلوائی بیٹھے ہوں گے تو پھر ملک کے اندر جو ہے وہ شنگھائی تعاون تنظیم کی جو میٹنگ ہے، جو کانفرنس ہے، وہ نہیں ہو پائے گی، یا پھر حکومت کو اس کا وینیو چینج کرنا پڑے گا، سیکیورٹی کے کنسرنز ہوں گے، اور اگر حکومت وینیو تبدیل کرے گی تو بہت سارے جو ممالک ہیں ان کے وفود آنے سے انکار بھی کر سکتے ہیں کہ جی آپ کے ملک میں تو سیکیورٹی کا مسئلہ ہے، آپ کے فیڈرل کیپٹل میں وہاں پہ جو ہے وہ اپنا بلوائیوں نے قبضہ کر رکھا ہے، وہاں پہ حملے کیے جا رہے ہیں، حالات خراب ہیں، تو یہی وہ چاہتے تھے۔ اب 15 اکتوبر وہ دن ہے جس دن پاکستان میں اور اسلام آباد میں ایس سی او کا اجلاس ہو رہا ہوگا، اور اس وقت یہ وہاں پہ جو ہے ایک تماشا لگانے کی کوشش کریں گے۔ اب ظاہر ہے یہ کال دیں گے، وہاں پہ تحریک انصاف والے نکلنے کی کوشش کریں گے، ان کو روکنے کے لیے فوج، رینجرز اور پولیس اور دیگر ہمارے جو لا انفورسز ہیں وہ اپنا جو فریضہ ہے وہ ادا کریں گے، تو پھر کیا ہوگا الٹیمیٹلی؟ وہاں پہ ایک تصادم کی صورتحال ہوگی۔ تو تحریک انصاف کا جو مقصد ہے پاکستان جو ہے وہ غیر محفوظ ملک، یہ پیغام دنیا کو دینا اور یہ بتانا کہ جی پاکستان میں جو ہے اس قسم کے حالات پیدا کیے جاتے ہیں کہ احتجاج کی بھی اجازت نہیں دی جاتی۔ لیکن جو احتجاج کر رہے ہیں وہ سیاسی ورکر نہیں ہیں، وہ انتشاری ہیں، وہ پاکستان کے دشمنوں کے ایجنٹ ہیں، وہ بلوا کرنے آتے ہیں، وہ حملہ کرنے آتے ہیں، وہ دھاوا بولنے آتے ہیں، وہ لشکر کشی کرنے آتے ہیں، وہ اسلحہ لے کے آتے ہیں، اداروں پہ فائرنگ کرتے ہیں، وہ پیٹرول بم لے کے آتے ہیں، وہ ریاست پہ پیٹرول بم پھینکتے ہیں۔ تو لہٰذا ان کے ساتھ تو پھر اسی طرح ڈیل کیا جائے گا نا، جس طرح انتشاریوں کے ساتھ یا بلوائیوں کے ساتھ یا لشکروں کے ساتھ ڈیل کیا جاتا ہے۔ تو پھر ظاہر ہے یہ سارا کچھ ہوگا اور کارروائی آگے بڑھے گی۔ اور اس کے علاوہ اب چونکہ ان کو نظر آ رہا ہے، ویسے بھی تحریک انصاف والوں کو یہ لگ رہا ہے کہ اب بہت تیزی کے ساتھ جو ہیپننگس ہونی ہیں یا ڈیولپمنٹس ہونی ہیں وہ ہونے جا رہی ہیں۔ آپ دیکھیں کہ آئینی ترامیم کے حوالے سے ایک بار پھر وہ مطلب تازہ دم ہو کے جو ہے حکومت نے اور حکومت کے اتحادیوں نے ایکٹیویٹیز سٹارٹ کر دی ہیں۔ اسپیشل کمیٹی کا اجلاس جو ہے وہ بلایا جا رہا ہے، پھر اجلاس ہوا، پھر اجلاس ہوگا، اور اس میں اس بار بڑی پیش رفت یہ ہوئی کہ مولانا فضل الرحمان اور دیگر جو پولیٹیکل پارٹیز ہیں، ایون کہ وکلا تنظیمیں ہیں، انہوں نے اپنے اپنے جو مسودہ قانون ہیں، جو تجاویز ہیں، وہ کمیٹی کے سامنے رکھی ہیں، اور ان سب میں بہت ساری چیزیں مشترک ہیں۔ ایک تو جو جوڈیشل اصلاحات ہیں نا وہ تقریباً سب کے مشترک ہیں۔ تحریک انصاف کا مسئلہ یہ ہے کہ تحریک انصاف جو ہے وہ اگر مگر کے ساتھ ایگری ہے، مطلب وہ کہتے ہیں جی ہاں ملک میں آئینی عدالت بننی چاہیے، چلیں آئینی عدالت نہ بنائیں تو آپ سپریم کورٹ کے اندر ہی ایک کانسٹیٹیوشنل بینچ بھی قائم کر سکتے ہیں، وہاں بھی اس مسئلے کو حل کیا جا سکتا ہے۔ اور اصل مسئلہ کیا ہے؟ اصل مسئلہ یہ ہے کہ اگر آئینی عدالت قائم ہو گئی تو پھر حکومت وہاں پہ قاضی فائز عیسیٰ کو لے جائے گی، اور ان کے ساتھ باقی ججز بھی جا سکتے ہیں، چونکہ وہاں پہ جو ریٹائرمنٹ کی عمر ہے وہ 65 سے 68 سال ہے، یعنی کہ سپریم کورٹ کی جو ریٹائرمنٹ کی ایج ہے اس سے ابو وہاں پہ 3 سال ہے، اور وہاں پہ روٹیشن بیسس پہ جو ہے وہ چیف جسٹس کا تقرر ہونا ہے، اور تمام صوبوں کی ایکول جو پارٹیسپیشن ہے وہ ہونی ہے۔ تو تحریک انصاف اس سب سے ایگری بھی ہے، لیکن قاضی فائز کا نام سنتے ہی ان کی کانپیں ٹانگ جاتی ہیں، ان کو خوف طاری ہو جاتا ہے۔ بھی وجہ کیا ہے؟ صرف وجہ یہ ہے کہ قاضی فائز عیسیٰ سہولت کاری نہیں کرتے۔ قاضی فائز عیسیٰ عمران خان کی جو شخصیت ہے وہ ہینڈسم والی، اس سے انسپائر نہیں ہوتے۔ قاضی فائز عیسیٰ یہ جو سوشل میڈیا ہے نا اس سے مرغوب نہیں ہوتے۔ وہ یہ نہیں کہتے کہ بھئی یہ فلاں بندہ یا فلاں جماعت بڑی پاپولر ہے، اس نے اتنے ووٹ دیے ہیں، یہ تو بڑا ہینڈسم ہے، وہ یہ باتیں نہیں کرتے۔ وہ جو بھی
کیس آتا ہے اسے آئین اور قانون کے پیرامیٹرز پہ دیکھتے ہیں، اس کے مطابق فیصلہ کر دیتے ہیں، اس لیے وہ برداشت نہیں ہے۔ اور تحریک انصاف کا تو پورے کا پورا جو کیس ہے وہ ہے ہی آئینی اور قانونی۔ اب تحریک انصاف کے انٹرا پارٹی انتخابات وہ بھی ایک آئینی اور قانونی معاملہ ہے، چونکہ الیکشن کمیشن نے اس کا جائزہ لینا ہے، الیکشن کمیشن کے حوالے سے کوئی پٹیشن جائے گی تو وہ کانسٹیٹیوشنل کورٹ میں جائے گی، اس لیے تحریک انصاف کو یہ پرابلم ہے۔ تو تحریک انصاف قاضی فائز عیسیٰ جو ہیں ان سے خائف ہے، اور وہ چاہتے ہیں کہ ان کی ریٹائرمنٹ کے بعد منصور علی شاہ صاحب کو چیف جسٹس بنایا جائے، اور پھر اس کے بعد دیکھیں آپ نے کوئی آئینی ترمیم بھی کرنی ہے کر لیں، آپ نے جو کرنا ہے اس کے بعد کریں۔ کیوں کریں؟ کیونکہ منصور علی شاہ صاحب جب ہوں گے تو پھر ملک میں ایک بار پھر وہ جو جوڈیشل کو ہوا تھا نا افتخار محمد چودھری کے دور میں، اس جیسی سچویشن پیدا ہو سکتی ہے۔ افتخار محمد چودھری کے دور میں آپ کو یاد ہوگا کہ انہوں نے تو آئینی ترامیم کو ہی جو ہے وہ اپنا نیل اینڈ وائٹ قرار دے دیا تھا، اور انہوں نے زبردستی حکومت سے 19ویں ترمیم بھی کروائی تھی۔ انہوں نے وہ سارے کا سارا پروسیس جو ہے وہ بے اثر اور غیر مؤثر کر دیا تھا، جو میثاق جمہوریت کو مدنظر رکھتے ہوئے کیا گیا تھا، اور انہوں نے ججز کی اپوائنٹمنٹ میں پارلیمان کو اور جو اپنا پریزیڈنشل آفس ہے اسے غیر مؤثر کر کے رکھ دیا تھا۔ اب ایک بار پھر وہی کوشش کی جا رہی ہے کہ ججز کی اپوائنٹمنٹ جو ہے وہ شفاف طریقے سے ہو، اور ملک میں ایسے جج آئیں جو آئین اور قانون کے مطابق فیصلے کریں، کیونکہ ماضی میں جو چن چن کے ہیرے لائے گئے ہیں نا، جو مختلف ہائی کورٹس میں جونیئر ججز کو صرف یہ دیکھتے ہوئے کہ جی ان کی اس وقت جو ایج ہے وہ کتنی ہے، اور سپریم کورٹ میں فلاں سال میں کتنی ان کی ایج ہوگی تو یہ کتنے عرصے تک چیف جسٹس بنیں گے، اور پھر ان کا وہ جو ایک ہوتا ہے نا اپنا ذہنی ان کی ہم آہنگی وہ بھی دیکھی گئی کہ یہ کس طرف ان کا ٹلٹ ہے۔ تو یہ سارے منصوبے کے تحت لائے گئے جو جج ہیں اب وہ بھی ڈسٹرب ہو جائیں گے، کیونکہ چیف جسٹس کا تقرر بھی وہ جو پہلے طریقہ کار ہے سینئر پیونیج جج والا وہ چینج ہو جائے گا نا، وہ ایک پینل بن جائے گا 5 کا یا 3 کا، ان میں سے چوز کیا جائے گا، جیسے ہائی کورٹس میں ابھی ہو رہا ہے نا کہ ہائی کورٹس میں بھی سینئر پیونیج جج اب چیف جسٹس نہیں بن رہے، اب 3 کا پینل آتا ہے، پھر اس پینل میں سے جوڈیشل کمیشن جو ہے وہ جائزہ لیتا ہے اور فیصلہ کرتا ہے۔ تو اسی طرح سپریم کورٹ میں بھی یہ فیصلہ جو ہے اسی طرح سے کیا جائے گا، تو یہ تحریک انصاف کے لیے تکلیف کا باعث ہے۔ لیکن تحریک انصاف والوں اب کیا کیا جا سکتا ہے؟ اب آپ کی قسمت میں یہ لکھا جا چکا ہے کہ آپ کو اگلے 3 سال تک بھی قاضی فائز عیسیٰ کو برداشت کرنا پڑے گا، کیونکہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب یہ اعلان کر چکے کہ وہ 25 اکتوبر کے بعد سپریم کورٹ آف پاکستان میں چیف جسٹس کے عہدے پہ نہیں رہیں گے، وہ اپنی میعاد مکمل کریں گے اور ریٹائرمنٹ لے کے گھر چلے جائیں گے۔ اور ظاہر ہے وہ ریفرنس بلا لیا گیا نا، فل کورٹ ریفرنس بھی ہو رہا ہے، پھر الوداعی جو عشائیے ہیں وہ دیے جا رہے ہیں، تو قاضی فائز عیسیٰ صاحب نظر ثانی کی جو اپیلیں آئی ہیں ان کے کیسز کے حوالے سے وہ بھی نپٹا رہے ہیں، تو وہ تو تیزی سے اپنا کام کر رہے ہیں۔ لیکن پاکستان سے محبت کرنے والے جو ہیں وہ خاموش نہیں ہیں، ایک اہم ترین شخصیت ایکٹیو ہوئی ہے، اور اتھینٹک ذرائع کے مطابق قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے ساتھ جو ہے وہ جو ہوتے ہیں نا اپنا آپ کے باہمی دوست، ان کے ذریعے رابطہ کرنے کی کوشش کی گئی ہے، اور ان تک یہ پیغام پہنچایا گیا ہے کہ اس وقت ملک کو آپ کی ضرورت ہے، ماضی میں جو کچھ ہوا ہے اس پورے زہریلے اثر کو زائل کرنے کے لیے آپ کا کردار بہت اہم ہے، پاکستان کو آپ جیسے با کردار اور دلیر اور آئین پسند جج کی ضرورت ہے، تو لہٰذا آپ اس ملک کے لیے اپنے فیصلے پر نظر ثانی کریں۔ اب قاضی فائز عیسیٰ صاحب اپنے فیصلے پر نظر ثانی نہیں کر رہے، تو پھر حکومت نے اس کے بعد دوسرا حل نکالا ہے کہ ٹھیک ہے نئی آئینی عدالت بنے گی، اس میں تو نئی اپوائنٹمنٹ ہونی ہے نا، اس میں تو یہ تو نہیں ہے کہ جناب علی منصور علی شاہ صاحب کی ٹرم آ رہی ہے چیف جسٹس کی تو نہیں ہے اس سپریم کورٹ کے چیف جسٹس ہوں گے، نہیں، وفاقی آئینی عدالت ہی سپریم عدالت ہوگی۔ اس وقت جو سپریم کورٹ ہے اس سے بھی سپریم جو جوڈیشری ہوگی وہ وفاقی آئینی عدالت ہوگی، اور قاضی فائز عیسیٰ صاحب اس کے پہلے متفقہ چیف جسٹس آف پاکستان ہوں گے۔ یہ فیصلہ کیا جا چکا ہے، قاضی صاحب کی ریٹائرمنٹ کے بعد موجودہ سپریم کورٹ میں نئے چیف جسٹس کا تقرر ہوگا۔ اور اس کے ساتھ میں آپ کے سامنے ایک اور خبر رکھ دوں، جو نیا چیف جسٹس
मौजूदा सुप्रीम कोर्ट का होगा उसका नाम मंसूर अली शाह नहीं होगा, उसका नाम मुनीब अख्तर भी नहीं होगा। अब उसके बाद अंदाज़ा लगा लें कि कौन हो सकता है। उसमें याहिया अफरीदी साहब भी हो सकते हैं, उसमें अमीनुद्दीन खान साहब भी हो सकते हैं, उसमें जमाल खान मंदोखेल साहब भी हो सकते हैं। तो इनमें से, इन तीनों में से कोई एक नाम है जो अगला चीफ जस्टिस होगा, क्योंकि ये फैसले किए जा चुके हैं। और ये जो इस वक्त इत्तफाक़ राय पैदा किया जा रहा है आईनी तरमीम के हवाले से, ये प्रोसेस अगले 24 से 48 घंटों में कंप्लीट होगा। और होपफुली कि जैसे ही शंघाई ताउन तंजीम का इजलास कामयाबी से इख्तिताम पजीर होगा, तो उसके बाद पार्लिमान में नई आइन साजी के हवाले से ये जो आइनी तरमीम है ये बिल पेश कर दिया जाएगा और पास भी होगा। और हो सकता है कि 25 अक्टूबर से पहले पहले ये कानून नाफिजुल अमल कर दिया जाए। फिर उसके बाद नई अदालत भी कायम होगी और काजी फायज़ ईसा साहब नहीं जा रहे, मेरी बात लिख के रख लो, वो अगले चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान होंगे और वो होंगे चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान। फिर मिलेंगे इंशाल्लाह दूसरी वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।